مرنے سے پہلے انسان کے اندر 3 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک ذرہ نہ اس میں جلدی ہوتی ہے نہ ایک ذرہ اس میں دیری ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1050 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 950 سال اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے، حیات رہے۔ بہرحال تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بہرحال طویل عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی، 1000 سال کے قریب آپ حیات رہے۔ تو جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی نوح، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً 1000 سال عمر عطا فرمائی، آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ تو فرمانے لگے کہ ایسا جیسے ایک دروازے سے گھسا اور دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ اللہ اکبر! یعنی اتنی طویل مدت کو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ ایک دروازے سے گھسا اور دوسرے سے نکل آیا۔ تو حضرت ملک الموت نے بڑا تعجب کیا اور فرمایا کہ آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے، ان کی امت کی عمریں بہت قلیل ہوں گی، بہت تھوڑی ہوں گی، بہت کم عرصہ وہ لوگ جئیں گے، یعنی بہت زیادہ 60 70 80 سال وہ لوگ جئیں گے، لیکن وہ تو لوہے کے مکان بنوائیں گے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کی امت میں پیدا فرما دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیتا، تو میں ایک سجدہ شکر 60 سال کا ادا کرتا۔ تو اس امت میں چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا جو فتنہ ہے وہ پیسہ ہے، تو پیسے کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، پیسے کی وجہ سے انسان، سارے لوگ نہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو پیسے کی وجہ سے آپس میں رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہیں، پیسے کے گھمنڈ میں غرور میں آ کر وہ غریبوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، چونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ پیسہ ہے۔ تو اسی کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اے لوگوں جان لو یہ دنیا صرف زیب و زینت ہے، آرائش ہے، تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندو لوٹ آؤ اپنے رب کی رضا اور مرضی کی طرف، لوٹ آؤ جنت کی طرف۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اے لوگوں دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ لیکن ہم بالکل بے بھول ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیماریاں بتائی ہیں، نشانیاں، ہم انسان انتقال سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جس سے وہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ ہم دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کوئی آخرت کی تیاری نہیں۔ تو اسی وجہ سے بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، کیوں یہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو قبر کے اندر اتارتے ہیں لیکن ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے، پھر بھی ہم وہی اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے۔ بہرحال علماء نے چند ایسی نشانیاں بتائی ہیں کہ جس سے انسان اس چیز کا احساس تو کر سکتا ہے، اور جب اسے احساس ہو جائے کہ ہاں بھائی ہمارے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، تو اسے چاہیے کہ اب دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا سے بے تعلق ہو کر وہ اللہ کو راضی کرے، اور زیادہ اللہ کی طلب میں وہ نکل آئے، اور زیادہ وہ عبادتیں کرنے والا بن جائے۔ تو وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں؟ پہلی نشانی ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، دوسری نشانی خصیتین کا لٹک جانا، تیسری نشانی جو عمومی طور پہ انسان کے اوپر ہوتی ہے، جو بڑھاپے کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ انسان کے چہرے کے اوپر جو نشانات اور جھریاں پڑنے لگتی ہیں۔ تو یہ علماء نے ایک انسانی شکل کے اعتبار سے، ایک تدبیر کے اعتبار سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے یہ بتائی ہیں۔ بہرحال ایگزیکٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جھریاں پڑے ہوئے ان کو 50 سالیں ہو گئی ہیں، 120 سال کے لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو ابھی تک حیات ہیں،
اور ایسے بہت سارے لوگ دیکھیں جو 14 15 18 سال کے کڑیل جوان اپنے گھر کو چھوڑ کر قبر کے اندر جا کر سو گئے. یہ ایگزیکٹ کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن یہ نشانیاں علماء نے بتلائیں. وہ بتلائیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسان یہ تمام چیزیں دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو, جنت کی طلب میں وہ انسان نکل آئے. حالانکہ ایگزیکٹ ایک ذرہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے کہ کون انسان کب مرے گا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب کہاں کتنی ہوگی کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے لڑکی, کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کون کب کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, لیکن ہمیں ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے, کیونکہ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں. ہماری موت ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو نہیں بھولتی ہے, وہ ہمارے پیچھے دوڑ رہی ہے. جو زندگی کا سیکنڈ جو گھڑی میں کم ہو رہا ہے وہ ہماری زندگی سے جا رہا ہے پلٹ کے, وہ سیکنڈ واپس نہیں آئے گا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں, اللہ کو راضی کرنے میں ہم زندگی گزار دیں. السلام علیکم ناظرین, یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے, جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں, لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں, اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں, 70 گنا آخرت میں, اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.